اولا میں کچھ باتیں ذکر کر دوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے مولانا صاحب نے کیا کہہ دیا، یہ کہاں سے آ گیا۔ اس سے قبل یہ کہ آپ ہماری پوری گفتگو جو ہو چکی ہے، جو اگر مثال طور پروگرام یہاں سے دیکھ رہے ہیں ان کو پہلے وہ سننی چاہیے، پھر بھی احتیاطاً میں مزید 2 جملے یہاں پر ایڈ کر دوں۔ القطرہ میں روایت موجود ہے، دیگر کتابوں میں موجود ہے، اکرموا اولادی الصالحون للہ، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے جو متدین بچے ہیں، میری جو نیک اولاد ہے، سادات کی بات ہو رہی، ان کا احترام اللہ کی خاطر کرو، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہے، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کر رہے ہیں، صالح، تو ان کے صالح ہونے کی وجہ سے ان کا احترام کرو۔ وَأَكْرِمُوا أَوْلَادِيَ الطَّالِحُونَ لِي، اور وہ لوگ جو کہ گناہگار ہیں میرے بچے ہیں، سید ہیں، ان کا احترام اس لیے کرو کہ مجھ سے نسبت ہے ان کی، لی میری خاطر، کہ بھائی فرزند رسول ہے، فرزند زہرا ہے، سادات میں سے رضوی، زیدی، نقوی، تقوی، اس کا سلسلہ نسب ان سے ملتا ہے، اس وجہ سے اس کا احترام کرو۔ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی سید سے ملنے جانا تھا اور شیخ بھائی وہاں جب اس سے ملنے کے لیے پہنچے تو وہ موجود نہیں تھا وہاں پر، شیخ بھائی انتظار کرتے رہے کھڑے ہوئے، اور وہ جب سید آیا تو شیخ بھائی نے کہا آپ نے کافی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ ادھر شیخ بھائی نے یہ کہا، وہ سید گرم ہو گئے، جلالی سید تھے وہ، انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تم سادات کی بے حرمتی کرتے ہو؟ شیخ بھائی سے جملہ کہا تم نے مجھے ٹائم دیا اور یہ اگر میں تھوڑا دیر ہو گیا، تھوڑی دیر مجھے اگر ہوگا تو کیسے تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم میرے خلاف بات کرو؟ یہ کہہ کہ اس سید نے تھوکا شیخ بھائی کے منہ پر۔ اللہ۔ اب یہاں میں اپنے ناظرین کو ایک لمحے کے لیے روکنا چاہوں گا کہ یہ سید جو ہے اس کا یہ عمل ہے کہ ایک عالم دین کے منہ پر تھوک رہا ہے، کیونکہ سالم سے عالم دین نے ایک جملہ کہہ دیا سامنے سے کہ بھئی لیٹ کیوں کر دیا آپ نے، وقت پر کیوں نہیں آئے۔ اب ایک عالم کی آپ سیرت دیکھیے احترام سادات کے حوالے سے، شیخ بھائی نے وہ تھوک مثلا جو دائیں رخسار پر ان کے آگے لگا تھا اس کو اچھی طرح یوں کر کے مل دیا، کہا کہ یہ سید کا تھوک ہے، اب میرے اوپر جہنم حرام ہوگی، اس چہرے کو آگ مسنی کرے گی۔ یہ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کا احترام سادات ہے۔ ہمارے علماء نے روایات کی روشنی میں سادات کا اس طریقے سے احترام کیا ہے۔ اب سادات کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی قدر کو، اپنی منزلت کو سمجھیں۔ جہاں پہ سادات کا اتنا احترام ہے وہاں بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر ایک عام شخص گناہ کرے تو اس کو 1 کوڑا لگنا ہے، لیکن اگر سید نے گناہ کیا تو اس کو سزا بھی ڈبل ملے گی، کیونکہ جس کا عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی، عزت زیادہ ہے، احترام زیادہ ہے۔ آپ نے گناہ کیا، اپنی منزلت کو سمجھیں، آپ فرزند رسول ہیں، کس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے؟ کسی امتی، میں امتی ہوں، میرے گھر سے اگر عورت، نعوذ باللہ خدا ہمیں سب جو ہے نا قبیح اور بدترین عمل سے بچائے، میرے گھر سے اگر میرے گھر کی کوئی عورت بے پردہ نکلتی ہے، حرام کام میں برا ہے، لیکن اگر یہی سید کے گھر سے نکلے تو صرف برا نہیں ہے، بہت ہی برا ہے، بدترین ہے۔ پردہ چلا آپ کے گھر سے، سادات کے گھر سے چلا ہے، رسم پردہ داری آپ کے گھر کی ہے، آپ کے گھر میں پردہ نہیں ہوگا، آپ کہیں جی میں سید فلانا 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 رضوی، میں سید نجیب الطرفین ہوں۔ نجیب الطرفین ہے، نجابت کا کوئی عطا پتہ ہے نہیں ہے، ثبوت ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ احترام سادات خدا نے فرض کیا ہے، احترام سادات معصومین سلام اللہ علیہم نے بتایا، لیکن جب سید خود اپنا احترام نہ کرے، مولانا نے فرمایا ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ یہ جملہ سب کے لیے ہے لیکن شاید سادات کے لیے اس میں تاکید اور بڑھ جاتی ہے، بچے ہو تم ان کے۔ ہمارے علماء سے آیت اللہ سیبوی جن کا قم میں ابھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا، یہ بستر مرض پر بھی ہوتے تھے، شدید مریض بھی ہوتے تھے، کوئی سید آتا تھا اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے مجھے کھڑا کرو میں سید کے احترام میں کھڑا ہو جاؤں۔ ایک قطرہ بھی اگر شیر زہرا سلام اللہ علیہ کا یہاں تک پہنچا ہے، اس کی تاثیر اس قدر زیادہ ہے، وہ کہتے تھے مجھے احترام میں کھڑا کرو۔ مہینے کی ابتدا میں جیسے مہینے کا آغاز ہوتا تھا کہتے تھے جاؤ کسی سید کو لے کر آؤ، چاند نظر آ گیا، چاند رات، محرم چاند رات، سفر چاند رات، ربیع الاول، پورے ان کی زندگی بھر کا دستور تھا۔ جیسے ہی جو ہے چاند رات آتی تھی فٹافٹ کہتے تھے کسی سید کو گھر پہ بلایا جائے، شیخ تھے شیخ سیبوی صاحب، اور کہتے تھے میں مہینے کا آغاز آمد سادات سے اپنے گھر میں کرنا چاہتا ہوں، کیا بات کہ سادات کے قدم میرے گھر میں آئے اور میرا گھر متبرک ہو جائے۔
یہ سیرت رہی علماء کی. سادات کے ہاتھ کو چومتے تھے، سادات کا احترام کرتے تھے، سادات کی پیشانی کو چومتے تھے. عالم، مجتہد، فاضل، ایک بچے کا بھی احترام کرتے تھے. کہتے بچہ بھی ہے تو ہے سید، اولاد رسول ہے. اب سید سوچے کہ جہاں ہمیں اتنا احترام دیا گیا ہے، میرے اوپر ضروری ہے یا نہیں کہ میں اس احترام کی حفاظت کروں. جب اللہ نے احترام دیا، رسول نے احترام دیا، ائمہ نے احترام دیا، علماء نے، سیرت علماء رہی ہے، سید کا احترام. ہمارے یہاں فقہی مسائل آپ دیکھیے، 4 بڑے علماء جمع ہو گئے، کون نماز جماعت پڑھائے؟ وجہ جو تراجی کی جو وجوہات اس میں سے ایک ہی ہے کہ اگر سید ہو، سید کو مقدم کرو، سید آگے جا کے نماز پڑھائے گا. غیر سید اگر نماز پڑھائے تو اس کے بعد لوگ سے رابطے اپنے توڑ لیتے ہیں کہ سید کا احترام کیوں نہیں کیا. ہمارے یہاں بصرہ میں شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ بصرہ کے مومنین کا یہ عالم ہے کہ اگر گاڑی میں شیخ اور سید بیٹھے ہوئے، سید اگر پیچھے بیٹھا ہو اور شیخ آگے بیٹھ گیا تو اس شیخ کے پیچھے لوگ نماز نہیں پڑھتے. پھر یہ کیسا شیخ ہے، اس کو سید کا احترام نہیں ہے. جہاں اتنا احترام ہے، اب سید اپنا عمل ایسا رکھے کہ لوگ کہیں کہ یار یہ کیسا سید ہے. شریعت نے اتنا احترام دیا اور یہ اپنے اس پروٹوکول کا جو من جانب اللہ ہے، ایک رتی برابر جو ہے خیال نہیں رکھ رہا، اس کی پاسداری نہیں کر رہے. فلذا سادات کرام سے 10 بستہ گزارش ہے کہ ہم تو امتی ہیں، ہم تو شیخ ہیں سفیدہ مامے والے. آپ لوگ جو کہ سید ہیں، جو اولاد رسول ہیں، جن کو نسبت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جن کی نسبت ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے، جو نقوی ہیں، جو رضوی ہیں، جو زیدی ہیں، جو جعفری ہیں، کسی بھی امام سے آپ کی نسبت ہے، نجیب الطرفین ہے، غیر نجیب الطرفین، باپ کی طرف سے جو بھی حضرت ہاشم تک پہنچے وہ سید ہے. کوئی بھی سید ہو، خدا را اپنے عمل کو ایسا بنائے، اپنے کردار کو ایسا مضبوط کرے کہ پورے علاقے میں احترام ہو کہ بھئی یہ سادات کا گھرانہ ہے. آج بھی ہمارے ماشاءاللہ پنجاب میں ایسے گاؤں موجود ہیں کہ جن کے گھروں سے عورتیں بغیر پردے کے مکمل بشیا، مکمل پردہ باہر نہیں نکلتی، اور علاقے والے بھی پھر ویسا ہی احترام کرتے ہیں. بڑے سے بڑا اوباش ان گاؤں میں، مجھے معلوم ہے ان گاؤں کے بارے میں، ان علاقوں کے بارے میں. سید کے گھر کی عورت نکلتی ہے، سب اپنے رخ دیواروں کی طرف کر لیتے ہیں، پورا گاؤں احترام کرتا ہے، سر جھکا لیتے ہیں کہ بھئی سید کے گھر سے عورت نکلی، اس کا احترام ہے. یہ احترام کیوں ہے؟ سید نے خود اپنا احترام کیا ہے. لیکن اگر سید بے پردہ ہو کے بے حیائی کا ثبوت دے کے باہر نکلے، نستجیر باللہ، خدا ہمیں اس گناہ سے بچائے، تو پھر اٹھنے والی نگاہیں اٹھنے لگتی ہیں کہ بھائی جب یہ خود نہیں چاہ رہے تو ہم کیوں کریں. فلذا احترام جو آپ کو دیا گیا ہے اس کو اپنے پاس رکھنا، پاس احترام، ادب کا پاس رکھنا، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. فلذا اپنے عمل کو اچھا کریں، اور اس کو بھی اس باب سے انسان سوچے کہ اگر میں نے بے پردگی کی، میں نے برا عمل رکھا، میں نے بد اخلاقی کی، تو بات سارے سادات پر جائے گی کہ بھئی سید خراب ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ میں نے اپنے گناہگار کانوں سے کئی لوگوں سے جملہ سنا کہ بھئی سید تو ایسے ہو گئے. یہ جملہ بھی جو ہے بولنا حرام ہے کہ سید تو ایسے ہو گئے. سادات کی نسبت رسول سے نہیں بولنا چاہیے، لیکن یہ کہ جملہ بولنے کا موقع دیا کس نے؟ انہی سیدوں نے دیا جن کا عمل ٹھیک نہیں تھا کہ 4 زبانیں اٹھے اور کہیں سید ایسے ہوتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سید ہیں بھائی، ان سے اچھا کوئی نہیں ہے. سید کو سید رہنا چاہیے، سید کو سردار رہنا چاہیے، سرور رہنا چاہیے، آقا رہنا چاہیے. تو جملہ یوں زبانوں پہ آنا چاہیے تھا کہ جی یہ تو سید ہے، ان کا عمل دیکھیے، ان کے جیسا کون ہو سکتا ہے، یہ تو سید ہیں، ہم کہاں اور یہ کہاں، ان کا مقام اتنا بلند ہے. آج نعوذ باللہ کوئی آ کر اٹھ کر یہ کہے کہ سید تو مثلا ہوتے ہی بے عمل ہے، نستجیر باللہ نہیں، سید پاکیزہ ترین، شریف ترین، مقدس ترین مخلوق، یہ احترام من جانب اللہ ہے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و